ایک طرف برطانیہ نے مغل امپائر کو زیر کر کے اور ان پر اپنا قبضہ جما کر عثمانی خلافت کے خلاف اپنے ناپاک سازشیں رچاتے تھے کہ ان کی تمام یہودیوں کی صہیونی نظریے کے مطابق فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی ریاست کے قیام میں یہودیوں کے راستے میں عثمانی خلافت ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ جب تک یہودی عثمانی خلافت کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تب تک یہودی فلسطین پر اپنا اسرائیلی ریاست قائم نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے تمام یہودی ایک طرف فلسطینی علاقوں پر اپنی صہیونی اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم تھے اور اس مقصد کے حصول کے لیے برطانیہ عثمانی خلافت میں اندرونی بغاوت پھیلانے کے لیے اپنے ناپاک سازشیں رچاتے تھے۔ اس کو بھی ہم کسی اور ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ برطانیہ نے تمام یہودیوں سے مل کر کس ناپاک سازش کے تحت عثمانی خلافت میں اندرونی بغاوت پھیلایا اور اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ بہرحال ایک طرف برطانیہ تمام یہودیوں سے مل کر عثمانی خلافت میں اندرونی بغاوت اور انتشار پھیلانے میں مصروف عمل تھا تاکہ عثمانی خلافت کو شکست دے کر تمام یہودی فلسطینی علاقوں پر اپنی صہیونی نظریے کے مطابق اسرائیلی ریاست قائم کر سکے۔ لیکن دوسری طرف ٹھیک اسی وقت اللہ تعالی نے بری صغیر پاک و ہند کی مسلمانوں کو اسی برطانیہ سے اپنی آزادی حاصل کرنے کی خاطر ایک عظیم اور کامل جذبہ نصیب فرمایا تھا، اور بری صغیر کی مسلمانوں کا ایک ہی اجتماعی نعرہ تھا کہ ہم اپنے لیے ایک ایسا الگ آزاد خود مختار اور اسلامی وطن چاہتے ہیں جہاں پر ہم صرف لا الہ الا اللہ کی ماتحت اپنا زندگی گزار سکے۔ اور اس مقصد کے حصول کی خاطر اللہ تعالی نے بری صغیر کی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایسے عظیم لیڈر، مجدد، علماء، فقہاء اور مفکرین پیدا کیے تھے جو ہر راستے پر بری صغیر کی مسلمانوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے اور ترجمانی اور قیادت بھی، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی شکل میں ایک ایسا سیاسی لیڈر جو ان مسلمانوں کو برطانیہ کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے سیاسی لحاظ سے کوشش کر رہا تھا۔ علامہ اقبال جیسا مفکر اور شاعر ان مسلمانوں کو غفلت کی خوابوں سے بیدار کرنے کی خاطر دن رات محنت کرتا رہا۔ مولانا مودودی جیسا عظیم شخصیت بری صغیر کی مسلمانوں کو اپنی آزادی کے لیے مسلسل جگاتا رہا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے عظیم شخصیات اس مقصد کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور ان تمام عظیم شخصیات اور بری صغیر کی مسلمانوں کا ایک ہی اجتماعی نعرہ تھا، اور وہ تھا آزادی کا نعرہ کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک ایسا الگ آزاد خود مختار اور اسلامی ملک اپنے لیے چاہتے ہیں جہاں پر ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کلمے کی ماتحت اپنا زندگی گزار سکے، اور وہ اسلامی ریاست آج دنیا کی نقشے پر پاکستان کی شکل میں قائم ہے جس کی قیام کے لیے ان مسلمانوں نے لاکھوں قربانیاں دیے ہیں۔ اسلامی دنیا کی تاریخ میں مدنی ریاست کے بعد پاکستان وہ دوسرا اسلامی ریاست ہے جو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال ایک طرف تمام یہودی 1916 سے 1948 تک فلسطینی علاقوں پر اپنی صہیونی اسرائیلی ریاست کی قیام میں کامیاب ہوئے، لیکن دوسری طرف یہودیوں کی اس صہیونی ریاست کی توڑ کے لیے اللہ تعالی نے بری صغیر کی مسلمانوں کو اپنی وحدانیت کی کلمے کی بنیاد پر اس صہیونی ریاست کی قیام سے 1 سال پہلے پاکستان کی شکل میں آزادی نصیب فرمائی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک طرف تمام یہودی اپنی دجالی اور طاغوتی نظریے کے تحت فلسطینی علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر بیٹھے تھے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں سے بری صغیر کی مسلمانوں کو نہ صرف اپنی کلمے کی بنیاد پر آزادی نصیب فرمائی بلکہ اس اسلامی ریاست کی آزادی سال میں سب سے بہترین مہینہ یعنی ماہ رمضان، اور پھر رمضان میں بہترین تیسرا عاشورہ، اور تیسرے عاشورے میں بہترین 27 رات یعنی شب قدر، جبکہ ہفتے کے تمام دنوں میں سے سب سے بہترین دن یعنی یوم جمعہ پاکستانیوں کو آزادی نصیب فرمائی تھی۔ لہٰذا یہودیوں نے اس اسلامی ریاست کی آزادی کی نشانات پہلے سے سمجھ کر اس کے خلاف منصوبہ بندی کی تھی۔ آزادی کے وقت پر اس اسلامی ریاست کے خلاف یہودیوں کی منصوبہ بندی کیا تھی، جس کی وجہ سے ہم آج بھی پاکستان کو ہر گزرتے دن کمزور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کیا تھی یہودیوں کی اقدامات اس ریاست کے خلاف، جن کے ذریعے انہوں نے اس ریاست کی نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور پاکستانی نظام پر یہودیوں کی اس تسلط کی وجہ سے پاکستان مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان تمام تر رازوں کی حقیقت ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مزید اسی طرح معلومات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے
تاکہ مزید اسی طرح اپڈیٹس آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔